رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ ہے ہجرت تا وفات یا مدنی دور۔ مدنی دور کی مدت ہے 10 سال، اور 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مدنی دور 3 مرحلوں میں تقسیم۔ پہلا مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ، دوسرا مرحلہ ہے فتح کی ابتدا اور آثار، اور تیسرا مرحلہ ہے فتح کی تکمیل اور آثار۔ اس پہلے مرحلے میں ہم چل رہے ہیں۔ خطرات اور ان کا مقابلہ 5 سال 8 ماہ تک، اس 5ویں سال میں ہم چل رہے ہیں۔ سن 5 ہجری کے اندر کچھ مشہور احکامات اور کچھ مشہور غزوات ان کا ذکر کرتے ہیں۔ 2 احکامات ہیں، ایک ہے پردہ اور ایک ہے حد قذف۔ سن 5 ہجری کے اندر پردے کا حکم آیا، مسلمان خواتین کو پردے کا حکم کیا گیا، اور مرد اور عورت کا آپس میں بے پردہ ملنے کو بند کر دیا گیا، اور مردوں کی تقسیم ہو گئی۔ وہ کون سے مرد ہیں جن کے سامنے عورت بغیر پردے کے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے مرد ہیں جن کے سامنے بغیر پردے کے نہیں آ سکتی۔ یہ تمام تفصیلات آ گئی، اور مدینہ منورہ کے اندر اسلامی خواتین نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ پردہ ایک مستقل موضوع ہے حضرات، انشاءاللہ اپنے موقع پر جب اس کا موقع ہوگا میں تفصیلی بات کروں گا آپ کے سامنے۔ ابھی تو صرف اتنی بات ہے، یہ اسوہ کا موضوع ہے، سیرت میں نہیں ہے، بہرحال اسوہ کے اندر بیان ہوگا۔ سن 5 ہجری کے اندر حد قذف کا حکم دیا گیا۔ حد قذف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پاک دامن آدمی یا پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی گئی، اور اس تہمت لگانے والے سے مطالبہ ہوا کہ 4 گواہ پیش کرو، 4 گواہ نہیں ہے اس کے پاس، تو اس تہمت لگانے والے کو سزا ہوگی، 80 کوڑے لگیں گے، کیونکہ کسی کی عزت کو خراب کرنا بہت بڑا جرم۔ تو تاکہ کوئی کسی پر اعتراض اور کسی کی عزت کو خراب نہ کر سکے، اگر کوئی کرنا چاہے تو سوچ لے کہ 80 کوڑے بھی درمیان میں آئیں گے، تو کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ حکم بہرحال آ گیا۔ یہ تو جو حکم آئے، اور 2 واقعات ہیں بڑے مشہور سیرت کے، ایک کا نام ہے غزوہ خندق۔ مدینہ منورہ کا جغرافیہ آپ کے سامنے ہے، مدینہ منورہ یہ آپ کے سامنے، مدینہ منورہ کا شمال ہے، مدینہ منورہ کا جنوب ہے، مدینہ منورہ کا مشرق ہے، مدینہ منورہ کا مغرب۔ مدینہ منورہ کے شمال میں احد کا پہاڑ، مدینہ منورہ کے جنوب میں عیر کا پہاڑ ہے، لیکن جنوبی جانب مدینہ منورہ سے یہ پوری آبادی، یہ سب آبادی آ گئی۔ مشرقی جانب سے ایک حرہ آتا، حرہ کا مطلب ہوتا ہے نوکیلے پتھر ہیں،
اور وہ ایسے نوکیلے کہ اس پر انسان پیدل بھی نہیں چل سکتا، اور مغربی جانب کے اندر بھی ایک حرہ، تو مشرق سے بھی مدینہ منورہ محفوظ، مغرب سے بھی محفوظ اور جنوب سے بھی محفوظ. ایک دو انسان آ جائیں تو آ جائیں، ورنہ پورا لشکر گھوڑوں پر پار ہو کر مدینہ میں آ جائے تو ان تین اطراف سے یہ مدینہ منورہ محفوظ. لیکن شمالی جانب سے مدینہ منورہ کھلا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور یہود کو جب مدینہ سے نکال دیا گیا بنو نذیر، تو اب تحریک شروع ہو گئی. مدینہ منورہ کے مشرق میں، مدینہ منورہ کے جنوب میں، مدینہ منورہ کے شمال میں سب لوگ ارد گرد، یہ سب اسلامی ریاست کے خلاف اور دشمن. خیبر سے یہود ہوئے، انہوں نے مدینہ کے مشرق میں جا کر عرب قبائل کو اٹھایا، غطفان وغیرہ. مدینہ منورہ کے جنوب کے اندر مکہ والوں کو اٹھایا، اور مدینہ منورہ کے شمال سے یہود آ گئے. تینوں طرف سے کفریہ طاقتیں مکمل آ گئیں اور انہوں نے مدینہ منورہ کا گھیراؤ کیا. آپ علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ ان کے یہ عزائم ہیں تو آپ نے مشورے شروع کیے، کیا کیا جائے. سلمان فارسی ایک صحابی، اس امت کے سب سے زیادہ عمر والے صحابی ہیں، یعنی علماء کہتے ہیں کہ 250 سال پر تو اتفاق ہے، اس سے اوپر ان کی کتنی عمر ہے اس میں اختلاف ہے. اور ان کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ، یہ فارس کے اندر پیدا ہوئے، اصفہان کے اندر. اصفہان سے پھر یہ شام کے علاقے میں آئے، شام سے پھر یہ ترکی کے علاقے میں آئے، ترکی سے پھر یہ ایک اور علاقے میں آئے، وہاں سے گھومتے مدینہ کے پڑوس میں آ گئے، پھر مدینہ میں آ گئے. یہ حق دین کی تلاش میں تھے. ان کو پتہ چلا ان کا خاندان آگ کی عبادت کرتا تھا، تو یہ کسی طرح عیسائیوں کے پاس چلے گئے. اس زمانے میں عیسائی حق پر تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک راہب کے پاس یہ رہنے لگی. آخر اس راہب کا انتقال ہونے لگا تو ایک اور راہب اس کی جگہ میں آیا، یہ اس کے پاس مستقل رہنے لگے. پھر اس کا انتقال ہونے لگا تو کہا میں کیا کروں، تو اس نے کہا تم فلاں علاقے کے اندر جاؤ، موصل کے اندر جاؤ. وہاں اس کا انتقال ہونے لگا کہ میں کیا کروں ابھی، تو اس نے کہا پھر تم ایک اور علاقے کا نام بتایا، وہاں چلے جاؤ، نصیبین، عمودیہ، یہ سب علاقے. بہرحال بہت بڑا چکر انہوں نے اسلام کی اور حق دین کی تلاش میں کاٹا. آخر مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا اور یہ غلام بنا کر مدینہ میں لائے گئے یہودیوں نے. یہ حق دین کی تلاش میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے ہجرت کر کے، قباء کے اندر تھے. یہ اپنے مالک کے پاس باغ میں کام کر رہے تھے، اوپر درخت پہ چڑھے ہوئے تھے کہ اس مالک کے بھتیجے کوئی آئے اور انہوں نے کہا وہ آ گیا، اور لوگ قباء میں اس کے پاس جمع ہو گئے. سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کرنٹ لگا، اور میں وہاں سے اوپر سے نیچے اترا نہیں چاہتا. میں نے کون آ گیا؟ کہتے ہیں اس مالک نے مجھے ایک تھپڑ لگایا، کہا تم اپنا کام کرو، تمہارا کیا کام ہے. دن ختم ہوا تو میں چلا گیا. میں قباء میں پہنچا اور اپنے ساتھ کچھ کھجور لے گیا. کیوں؟ آخری راہب نے انتقال کے وقت مجھے کہا تھا کہ اب تم کو زمین پر کوئی حق نہیں ملے گا، اب تم آخری پیغمبر کا انتظار کرو. اور وہ آخری پیغمبر ایک زمین میں آئے گا جہاں کھجور کے درخت ہوں گے. کہتے ہیں مدینہ جب میں پہنچ گیا تو سمجھ گیا کہ جگہ وہی.
کا نشانی اس کی یہ ہے اس پیغمبر کی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا۔ میں کھجور لے گیا اپنے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سمجھ گیا نشانیاں سب پوری ہیں۔ اب میں کچھ باقی نشانیاں بھی معلوم کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے صدقہ پیش کیا آپ کو، آپ نے اپنے کسی ساتھی کو دے دیا، خود نہیں لیا۔ میں آگے واپس، پھر آپ علیہ السلام قباء سے مدینہ کے اندر آ گئے۔ میں دوبارہ گیا تو آپ مدینہ کے اندر بقیع کے قبرستان میں اپنے کسی ساتھی کو دفن کر رہے تھے۔ جب میں پہنچا میں نے اب کھجور پیش کی اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ نے قبول فرمایا، اور میں پیچھے پیچھے ہو کر کندھوں کے درمیان دیکھنا چاہ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے، آپ نے اپنا کپڑا یوں ہٹایا، وہاں مہر نبوت تھی۔ آپ علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، گوشت کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا اور اس میں کچھ بال تھے۔ فوراً ایمان لیا، مسلمان ہو، سلمان فارسی، بہت بڑا مقام۔ اور پھر صحابہ کرام کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مکہ مکرمہ کے، ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور ایک حصہ مدینہ کے، ان کو انصاری کہتے ہیں۔ تو مہاجرین اور انصار میں اختلاف ہوا کہ سلمان کون سے حصے سے ہوگا۔ مہاجرین نے کہا سلمان ہم سے ہے، انصار نے کہا کہ سلمان ہمارا آدمی ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا سلمان منا من اہل البیت، سلمان اہل بیت کا آدمی۔ سلمان فارسی اسلام کی تلاش میں اتنے گھومے پھرے تھے کہ اتنا لمبا چکر کاٹا حضرات، ایران سے، ترکی سے، شام سے، اور پھر مصر کے قریب سے ہوتے مدینہ کے پڑوس میں شمال کے اندر اور آخر پہنچے۔ اتنا لمبا چکر کاٹا ہے، اس لیے اسلام کی اتنی قدر تھی ان کے دل میں کہ جب سلمان سے پوچھا جاتا سلمان تمہارا نام کیا ہے، کہتے تھے اسلام۔ تمہارے والد کا نام، کہتے تھے اسلام۔ تمہارے قبیلے کا نام اسلام، تمہارے علاقے کا نام اسلام۔ ہم اسلام کے سوا اور کسی چیز، میری شناخت فقط اسلام۔ اس لیے شاعر نے کہا ابی الاسلام لا اولی سوا اذا افتخروا بقیس او تمیم، میرا باپ اسلام، میرا باپ اسلام، اسلام کے سوا میرا کوئی نہیں۔ جب لوگ اپنے اپنے قبیلوں قیس اور تمیم پر فخر کرنے لگتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں میرا قیس قبیلے سے تعلق ہے اور میرا تمیم قبیلے سے تعلق ہے، تو میں کہتا ہوں میرا تو اسلام سے تعلق۔ سلمان فارسی کا بڑا درجہ حضرات۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کریں، حالات بہت خراب ہیں، پورا جزیرۃ العرب اٹھ کر کے آیا اور وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا، تو ایسا ہے فارس کے اندر یہ طریقہ ہے کہ وہ خندق کھود دیتے ہیں، تو جو حصہ مدینہ کا غیر محفوظ ہے، کھلا ہوا ہے، وہاں ہم خندق کھود دیں گے بڑی۔ آپ علیہ السلام کو مشورہ پسند آیا اور خندق کھودنی شروع ہو۔ خندق کہاں سے کہاں تک کھود دی گئی حضرات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے، یہ حرہ ہے واقم مشرق میں، یہ حرہ وبرا مغرب میں، اس کے بیچ کا یہ جتنا کھلا ہوا حصہ تھا یہ سب خندق کھود دی گئی، یہ تقریباً 3 کلومیٹر بنتا، یہ خندق کھود دی۔ اب اس خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کتنی تھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ خندق کھودی، کھدوائی، اور صحابہ کرام لگے ہوئے بہت جوش اور جذبات میں۔ اب آپ علیہ السلام کی وہ دعائیں بھی آپ کے سامنے آتی ہیں، صحابہ کرام کے جذبات بھی آپ کے سامنے آتے ہیں۔
اور اس موقع پر کچھ معجزات کا بھی اظہار ہوا. بالکل یہ اس ابتدا کے اندر ایک پہاڑ آتا ہے، جبل الذباب اس کا نام ہے. یہاں ایک مسجد ہے، آج بھی موجود ہے. یہ علاقہ احد کے سامنے. یہاں کھودتے ہوئے ایک چٹان آئی اور صحابہ کرام جن کی ڈیوٹی وہاں تھی ان سے وہ چٹان ٹوٹی نہیں. آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام آئے اور ایک کدال مارا تو چنگاریاں نکلی اور اس کے ٹکڑے ہو. اللہ اکبر آپ نے کہا، صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا. پھر دوبارہ پھر چنگاریاں اور اس کے حصے ہو گئے. پھر اللہ اکبر اور اس طرح وہ مکمل ٹوٹ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ ٹوٹا مجھے اس کی 3 چنگاریاں نظر آئی. 3 چنگاریاں اڑی اور ان میں 3 جگہیں نظر آئی. فارس کے محلات، روم کے محلات اور یمن کے محلات مجھے نظر آئے اور یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مدائن کے جن محلات کا ذکر کیا وہ میں نے دیکھے تھے، اللہ کی قسم بالکل ٹھیک بتایا تھا. یہاں کھودتے ہوئے صحابہ کرام بھوک کی حالت میں تھے اور کھانے کا بھی صحیح انتظام نہیں تھا، خوف بھی بہت زیادہ تھا. تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، بنو حرام قبیلہ ہے، ان سے ان کا تعلق ہے. وہ مسجد ابھی آپ کے سامنے میں لاؤں گا. ان کا گھر وہاں پر تھا، اسی جگہ میں آج ایک مسجد بنی. یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ علیہ السلام بھوکے ہیں، کچھ ہو گھر میں تو انتظام کرو. ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، آپ علیہ السلام کے لیے پکایا گیا. انہوں نے کان میں آ کر کے نبی کریم علیہ السلام کا، اللہ کے رسول آپ کے لیے انتظام کیا ہے اور چند آدمی آپ کے ساتھ ہو جائیں تو آپ آ جائیں. آپ نے عام اعلان کر دیا کہ بھائی جابر نے دعوت کی ہے تم سب کی، چلو. جابر کے تو اوسان ختم ہو گئے، چند کے لیے دعوت کی اور سب پورا لشکر آ گیا. آپ علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا جابر تم گھبراؤ نہیں، تم اپنے ہاتھ سے نہیں نکالو، میں آؤں گا. گئے اپنے ہاتھ سے نکالنے لگے اور وہ چند آدمیوں کا کھانا پورے لشکر کے لیے کافی. اس کو برکت کہتے ہیں حضرات، یہ معجزہ ہے نبی کریم علیہ السلام. بہرحال یہ خندق تیار ہو گئی. ابو سفیان کی طرف سے خط بھی آپ علیہ السلام کو ملا اور کہا کہ میں اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور اب تم کو معلوم ہو جائے گا اور تم نے ڈر سے اب خندق بھی کھود دی. آپ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ میں وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاتا ہوں اور تم ہمیشہ اس کے خلاف لگے رہو. بہرحال یہ بات چلی اور آ کر کے پھر کیا ہوا، ایک اور کام کیا. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر بالکل مشرق اور جنوب کے بیچ میں یہ بنو قریظہ یہود کی بستی. یہود سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا آپ علیہ السلام کا. ان قبائل نے پورے عرب کے قبائل آئے اور آ کر کے ان کو بھی خلاف کھڑا کر دیا. حیی ابن اخطب ایک آدمی ہے، یہود کا سربراہ ہے، وہ آ کر کے اس قبیلے کے سربراہ کعب بن اسد سے ملا اور کہا دیکھو تم کو معلوم ہے اب یہ قصہ ختم ہو جائے گا مدینہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اس دفعہ خاتمہ ہو جائے گا. اگر تم کو رہنا ہے تو ساتھ ہو جاؤ ہمارے، ورنہ تمہارے لیے بھی مشکل ہو جائے. ایسا پیش کیا، اسباب پر نظر ہوتی حضرات. یہ لوگ مخالف ہو گئے اور اس طرح مدینہ منورہ کے باہر سے پورا عرب آیا اور مدینہ منورہ کے اندر سے بنو قریظہ کے خلاف ہو.
مسلمان لوگ بہت خطرے میں. آپ علیہ السلام نے ان کے پاس حضرت زبیر ابن عوام صحابی ہیں, آپ علیہ السلام کے پھوپھیزاد بھائی, آپ نے ان کو فوراً بھیجا ان کے پاس کہ تم جاؤ ان سے ان کو معاہدات دلاؤ, ہمارا تم سے معاہدہ ہے. زبیر ابن عوام بار بار آتے تھے جاتے تھے, کہا تم سے معاہدہ ہے ہمارا. ان نے کہا کون محمد ہوتا ہے اور کیا معاہدہ ہوتا ہے, ہم کو نہیں معلوم. حضرت زبیر اتنی پھرتی سے آتے جاتے تھے, 3 چکر لگائے مختصر وقت میں. آپ علیہ السلام حضرت زبیر کی اس پھرتی پر اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ 2 صحابہ کو کہیں, حضرت سعد ابن ابی وقاص کو احد میں کہیں اور حضرت زبیر کو خندق کے اندر کہیں. بہرحال اب مدینہ کی فضا یہ تھی کہ باہر سے آ کر کے پورے دشمن نے گھیراؤ کر لیا اور اندر سے قریظہ خلاف ہو. آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے بچوں اور خواتین کو اس مغربی جانب میں کچھ قلعے بنے تھے وہاں محفوظ کر لیا, اور کچھ صحابہ کو یہاں ان کی ڈیوٹی پر اور کچھ صحابہ کو ان کے خلاف پہراداری پر مقرر کر لیا. اور آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اس خندق کے ادھر, یہ جتنی خندق کھود دی گئی اس کی مٹی اندر کی جانب میں ڈالی گئی اور اس کی آڑ میں صحابہ بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام یہاں سے لے کر یہاں تک چکر لگاتے حضرات. اتنے حرکت والی آپ کی زندگی. یہاں ایک مسجد بنی ہے, مسجد رایا. یہاں مسجدیں بنی ہیں وہ 7 مساجد, مساجد 7 جو مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو ان کو وہ جگہ جو بتاتے ہیں تو خندق کی جو مسجدیں. اور پھر یہاں ایک اور مسجد ہے مسجد بنو حرام کی. یہ 7 مساجد. آپ علیہ السلام مختلف اوقات میں ان مساجد ان جگہوں میں گھومتے پھرتے تھے, یہ مورچے ہوتے تھے. اور لشکر نے آ کر کے گھیراؤ کر لیا. قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے, اے ایمان والو یاد کرو اس وقت کو جب تم پر لشکر آئے اور ہم نے پھر ہوائیں چلائیں, جب وہ اوپر سے بھی آئے نیچے سے بھی آئے, اور بلغت القلوب الحناجر, اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے اور تمہاری آنکھیں پھٹی رہ گئی, خوف کا ایسا ماحول. اب یہاں پر وہ آ گئے, انہوں نے گھیراؤ ڈال دیا, مسلمان اندر ہیں. یہ ہے اس خندق کی پیمائش. لمبائی اس کی 5000 ہاتھ اور چوڑائی اس کی 9 ہاتھ سے زائد چوڑائی, یعنی اگر گھوڑا پار ہو کر آنا چاہے تو نہ آ سکے. اور گہرائی اس کی 7 سے 10 ہاتھ, اتنے گر جائے تو اوپر نہ آ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صحابوں کو دیکھ کر یہ دعائیں کرتے تھے, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ زندگی تو آخرت کی ہے, انصار کو بھی بخشتے مہاجرین کو بھی بخشتے. اور آپ یہ فرماتے تھے اللہم منزل الکتاب سریع الحساب ہازم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. اللہ کتاب کو اتارنے والے, جلد حساب لینے والے, لشکروں کو شکست دینے والے, اللہ ان کو شکست دے دے, ان کے قدموں کو ہلا دے اپنی جگہ سے. یہ دعا فرماتے تھے مسلمان. اور آپ علیہ السلام کی تلقین سے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اللہ ہماری پوشیدہ چیزوں کو آپ ان پر پردہ ڈالیں اور ہمارے خوف کے اندر ہم کو امن نصیب فرما. حضرات یہ دعا آج کے حالات کے اندر بھی مجرب ہے. خوف کے حالات ہو تو یہ دعا نہایت مجرب دعا ہے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اپنے گھر سے نکلیں جب بھی ادھر ادھر اپنے بچوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے. نہایت مجرب دعا ہے. خوف کے وقت آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. صحابہ کرام اس موقع پر یہ اشعار پڑھتے تھے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, جہاد کی, جب تک ہم باقی. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا
اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کو ہدایت نہ ملتی، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ فَأَنزِلَتْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا، اے اللہ ہم پر سکینہ اتار دے، ہمارے قدموں کو جما دے جب ہم دشمن کا سامنا کریں گے۔ إِنَّ الْأُولَىٰ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، بے شک ساری جماعتیں لشکر مل کر ہم پر سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اگر وہ فتنہ چاہیں گے تو ہم انکار کر دیں گے صاف، وہ ہم کو کافر بنانا چاہیں گے تو ہم صاف انکار کر دیں گے۔ اس مصرے پر پہنچ کر کے سب ایک آواز میں پڑھتے تھے وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا أَبَيْنَا، اگر وہ ہم کو فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم صاف انکار کر دیں گے، ہم کفر کے ساتھی نہیں بنیں گے۔ یہ خندق کی کھدائی ہو رہی تھی اور صحابہ کرام ان الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ خندق ہو گئی، حضرات دیکھ رہے ہیں، اور یہ مختلف لوگ آ گئے۔ مدینہ کے شمال سے یہ لشکر آ گیا، یہ قریش کا ہے، یہ غطفان کا قبیلہ، یہ سلیم کنانہ بنو مرہ کا قبیلہ، یہ فزارہ اشجع بنو اسد، یہ تقریباً 10,000 کا لشکر مدینہ کے شمال میں آ گیا، اور اندر سے قریظہ کے لوگ ہو گئے۔ اب مدینہ منورہ کے مسلمان ان کے بیچ کے اندر آ گئے۔ ایسے خطرناک دور کے اندر آپ علیہ السلام اندر مسلمان، قیادت یہاں پر ہے۔ یہ جبل السلع ہے، جبل السلع، یہ مغربی جانب کے اندر ایک پہاڑ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے پشت پر لیا، وہ یہاں تھے آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ، یہاں صحابہ کرام تقسیم ہو گئے، وہ آ نہیں سکتے تھے، اس کو پار نہیں کر سکتے تھے۔ تقریباً 25 دن وہ یہاں رہے، لیکن پار نہیں، ایک دفعہ پار کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو۔ ان کے بہت بڑا پہلوان آدمی تھا، عمرو بن ود اس کا نام تھا، 90 سال کا آدمی تھا، نہایت طاقتور۔ وہ آیا اور اس خندق کو پار کرنے کی کوشش کی اور للکارا اس نے کہ تم میں ہے کوئی میں میرا مقابلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جانے کوشش کی، آپ نے بٹھایا، پھر اس نے للکارا، حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، آپ نے پھر بٹھایا، پھر اس نے للکارا، حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، آپ نے ان کو اپنی تلوار دی اور گئے۔ جب گئے تو اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی ہوں۔ کہا میں تمہارے والد ابو طالب کا دوست ہوں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ کہا میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا اور کہا کہ میں تمہیں 3 پیشکش کرتا ہوں، تم مسلمان ہو جا، تو واپس ہو جا، ورنہ تو پھر آ جا۔ اس نے کہا مسلمان نہیں ہوتا، واپس بھی نہیں ہوتا۔ کہا پھر آ جا۔ پھر اس نے ایک زوردار وار کیا حضرت علی پر، اور وہ تلوار اس کی حضرت علی کی پیشانی پر لگ بھی گئی، نشان بھی پڑ گیا۔ حضرت علی نے اس کو روکا، اور پھر حضرت علی نے جو وار کیا تو اس کو ڈھیر کر دی، اور مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا۔ یہ ایک مقابلہ ہوا۔ وہاں سے ایک تیر چلا تھا، سعد بن معاذ ایک صحابی ہے، ان کے گردن پر لگا تھا، اور اس سے ان کا بہت خون نکل گیا۔ بہرحال اس واقعے کے اندر 25 دن گزر گئے۔ اسی دوران میں ایک واقعہ ہو گیا، اسی غطفان قبیلے کا ایک آدمی ہے، نعیم بن مسعود اس کا نام ہے، وہ مسلمان ہو کر آ گیا۔ حالات کو دیکھا متاثر ہو گیا کہ ان کے ساتھ تو کوئی غیبی طاقت ہے، ورنہ پورا عرب خلاف آ گیا۔ حضرات سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں مثلا کہ پاکستان کے تینوں طرف بلکہ چاروں طرف خلاف ہو جائے اور اندر کے لوگ بھی کچھ خلاف ہو جائے تو پھر بہت مشکلات سے آپ پیش آئیں گے اس کے اندر۔ ایسے ہی حالات پیش آ گئے۔ اب یہ آدمی مسلمان ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے کوئی خدمت ہو تو آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا خدمت یہ ہے تم جاؤ اپنی قوم کے پاس اور ان میں پھوٹ ڈالو۔ تو یہ اپنے قوم کے پاس آئے، غطفان اور قریشن کو کہا تم کو معلوم ہے یہ پہلے آئے یہاں قریظہ کے پاس، پہلے اپنے قوم کے پاس نہیں گئے، پہلے ادھر آئے قریظہ یہودیوں کے پاس اس طرف سے،
کہا تم کو معلوم ہے ابھی یہ سب قبائل چلے جائیں گے، واپس ہو جائیں گے، پھر تم اور مسلمان رہ جاؤ گے، تمہاری خیر نہیں ہے، تمہیں ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا۔ کہا بات تو ٹھیک ہے، پھر کیا کریں؟ کہا ان سے کہو کہ اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے کہ کچھ لوگ ہمارے پاس رکھو ضمانت کے طور پر کہ بھاگو گے نہیں، اب ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ کہا بالکل ٹھیک بات کی ہے تم۔ اس کے بعد یہ نعیم ابن مسعود آ گیا ان کے پاس اور کہا کہ قریظہ کے لوگ اب پشیمان اور نادم ہو گئے، وہ مزید تمہارا ساتھ دینے سے کترا رہے ہیں، اور اب جب تم بات کرو گے تو وہ مانگیں گے تم سے کچھ لوگ کے ضمانت کے طور پر رکھو تو ہم ساتھ دیتے ہیں ورنہ ساتھ نہیں دیتے۔ تو ڈر گئے۔ جمعے کا دن گزر گیا، ہفتے کا دن آیا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم ایک حملہ کرنے والے ہیں، اندر سے تم حملہ کرو۔ انہوں نے کہا ہفتے کا دن ہماری عبادت کا دن ہے، ہم تو اس دن میں جنگ نہیں کرتے، اور دیکھو ہم کو اطمینان بھی نہیں ہے کہ تم ہم کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، پہلے ضمانت کے کچھ لوگ دے دو۔ اب تو ان کو یقین ہو گیا، اب پھوٹ پڑ گئے ان کے اندر۔ یہی حالات چل رہے تھے، رات کا وقت تھا، سخت سردی تھی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے نے فرمایا کوئی ہے جو جا کر کے ان کے حالات ہم کو بتائے۔ سخت سردی حضرات، تیز ہوا چل رہی تھی، صحابہ کرام سب چپ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو فرمایا حذیفہ تم جاؤ، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا کی دعا بتائے۔ حذیفہ کہتے ہیں جب میں چلا بالکل میں ایسا لگا جیسے میں گرم حمام میں جا رہا ہوں، اور مجھے اللہ نے دل سے مضبوط کر دیا۔ اللہم استر عوراتنا، روحانی ہتھیار ہے حضرات، کچھ مادی اسباب ہوتے ہیں، کچھ روحانی اسباب ہوتے ہیں، اور ہم لوگ مسلمان الحمدللہ سب روحانی اسباب کو مانتے ہیں، ہم صرف مادہ پرست لوگ نہیں ہیں۔ جب حضرت حذیفہ اس کو پار کر کے گئے اور اس پورے لشکر کا چکر لگایا تو دیکھا کہ جو ان کا سربراہ ہے، بڑا لیڈر ہے ابو سے، اس کے خیمے میں لوگ جمع ہیں، رش جیسے کوئی خاص بات ہو رہی۔ ابو سفیان نے کہا ایسا لگتا ہے باہر کا کوئی آدمی آئے، فوراً معلوم کرو کون کس کے ساتھ ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے ہاتھ رکھا ساتھی پر کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حوازن کا آدمی، یعنی ان سے پوچھنے کی باری نہیں آئی۔ بات چیت چل رہی تھی کہ ابو سفیان نے کہا کہ اب ہمارا رکنا بہت مشکل ہے، کیونکہ تیز ہوا چلی تھی اور ان کے خیمے اکھاڑ دیے تھے اور ان کا جو رسد کا سامان تھا وہ سب کو پھینک دیا تھا، اور 25 دن ہو گئے تھے اور ان کے لیے کھانے کا روزانہ انتظام اور یہ سارے انتظامات بھی بہت مشکل ہو رہے تھے۔ اس لیے کہا کہ اب خفیہ بس ہلکے سے یہاں سے رخصت ہو جا۔ اس طریقے سے 25 دن کے بعد یہ لوگ ناکام ہو کر لوٹ گئے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اس کے بعد اب وہ ہم پر حملہ کرنے نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے جو ایسے شریر اور سرکش قسم کے لوگ ہوں گے۔ یہ خندق کا واقعہ پیش آتا۔ اس میں دونوں لشکر تعداد، مسلمان 3000، کفار 10,000۔ مسلمانوں کے قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کے قائد ابو سفیان۔ مسلمانوں کا مقصد حق کا دفاع اور کفار کا مقصد حق کی بے حکمی، استیصال حق کو ختم کر۔ یہ ہے خندق کے وہ جگہیں جہاں اسلامی لشکر تھا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پہاڑی ہے جبل زباب، اور یہاں رایا، مسجد رایا آج بھی موجود ہے۔ یہ ہے مساجد بہت ساری جبل سلع کے پاس، اور یہ مسجد بنو حرام۔ یہ دیکھ رہے ہیں ذرا، یہ جبل زباب ہے۔ یہاں وہ چٹان تھا جو آپ علیہ السلام نے توڑا تھا، اور اس سے اوپر جب جائیں گے تو مسجد رایا، یہ مسجد رایا۔ یہ وہ 7 مساجد ہیں، یہ مسجد فتح ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی تھی اور فتح ہو گئی۔ یہاں مسجد سلمان، مسجد علی، مسجد عمر، مسجد ابوبکر، یہ سب مساجد یہاں پر مسلمانوں کے جھنڈے تھے۔ یہ مسجد بنو حرام، یہاں دعوت ہوئی تھی
آپ علیہ السلام کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ اب یہاں ایک بات ہے حضرات جو ہمارے آج کے ماحول سے بہت مناسب ہے۔ میڈیا کے اندر مسلمانوں کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مادہ پرستی کا بہت زور ہے، لوگوں کا یقین اسباب پر بنایا جاتا ہے، اللہ سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جاتی ہے۔ اب یہ احزاب کا واقعہ جب پیش آیا، مسلمانوں کی گفتگو کیا تھی، منافقین کی گفتگو کیا تھی؟ مسلمان لوگ کہتے تھے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے کافروں کے لشکروں کو دیکھا، قالوا کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان سارے لشکروں کو دیکھ کر ایمان والوں کے ایمان میں اور ان کی فرمان برداری میں اور اضافہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور اللہ پر یقین ان کا اور زیادہ ہو۔ جتنے اسباب چھوٹتے ہیں اور آدمی اکیلا ہوتا جاتا ہے، اتنا اللہ پر یقین بڑھتا جاتا ہے، اور منافق لوگ کافر لوگ جب اسباب چھوٹتے جاتے ہیں وہ اتنے مایوسی کی طرف جاتے ہیں۔ مسلمان آدمی مایوس نہیں ہوتا۔ اور منافقین کی باتیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، کہنے لگے منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے نہیں وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے مگر جھوٹا۔ کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹ کہا، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی ہوتا ہے حضرت، آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی باتیں۔ مسلمان لوگ ہیں اور وہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے تبصرے اور تجزیے کرنے والے اور اسی کی تنخواہ لینے والے حضرات، اور ان کا تو کوئی بھی کام نہیں ہے، اور تجزیے کر رہے ہیں اور بس امریکہ کو بڑا چڑھا کر کے پیش کر رہے ہیں اور کفریت طاقتوں کو بڑا چڑھا کر کے پیش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا ایمان اور یقین خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کی بڑائی بیان ہو جائے حضرات، اتنا وقت جب غیر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی کیوں نہیں بیان ہوتی؟ اللہ پر ہمارا ایمان یقین ہے ہمارا، یہ پوری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں جو چاہے گا ہو جائے گا، اور اتنی زیادہ مایوسی پریشانی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح حالات جو ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہی ہو جائے گا۔ بس ہم کو جو حکم جس وقت میں متوجہ وہ پورا کرنا چاہیے، تاکہ بہت زیادہ ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ حالات یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے پتہ چل جائے گا کیا ہوتا۔ ہمارا اللہ پر ایمان، بس آج اتنا کافی ہے۔